جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اللہ رب العالمین مزید توفیق دے اور شوق میں اور آواز میں مزید چاشنی اور اضافہ فرمائے اور اللہ رب العالمین حسین میں عطا فرمائے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اب تک ہم نے یہ 10 دن ایام ذی الحجہ کے تھے، اس کے بارے میں سماعت فرمایا کہ ان دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے، اور انشاءاللہ 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر ہم ذبح کی جو ایک عبادت ہے، ایک طریقہ مضمون جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قربانی کریں، قربانی کا عمل انجام دیں. لیکن قربانی کے عمل کا مقصد کیا ہے؟ قربانی یہ جو عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے. تو یہ اللہ کے بندے، یہ امت محمدیہ پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اس عبادت کو انجام دیتی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جانور کے گردن پر چھری پھرنا ایک مقصد ہے، یا پھر وہ سارے اعمال جو ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں کرتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا عظیم مقاصد ہیں، کیا اہمیت ہے. اور کسی شاعر نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قلب و جگر کا خون نچھاور کیے بغیر صحرا میں کوئی پھول کھلایا نہ جائے گا. یعنی ہم اللہ رب العالمین کے نام پر یہ جانور جو ذبح کرتے ہیں، فخر الوہات کا معاملہ ہوتا ہے. 3 کے جانور خرید کر کئی نمبر میں، کئی تعداد میں بے شمار جانور خرید کر اسے ہم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہے، قربانی کے عظیم مقاصد کیا ہیں، اس مقصد کو جاننے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا وہاں کی بزرگ علمی شخصیت ماہر اور صحافتی جنہوں نے اپنے مدلل خطابات سے، علمی استقبال اور مثال سے، جہاں کی وہ ایمانی غیرت اور نیت سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی ہے. نیز مرکزی و صوبائی ہمارے انتظامی صلاحیت کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف دعوتی دورے بھی کیے، تعلیمات اور ترجمے بھی کیے. لہٰذا اور ہم جیسے طلبا کے لیے کافی قابل مزاج بھی ہیں. میں اڈول گزارش کروں گا شیخ محترم حضرت شیخ محمد حفیظ رضی اللہ صاحب کو، نائب امیر مدنی امیر صوبہ حدیث ممبئی سے، جو تشریف لائیں اور شیخ میں قربانی کا عظیم حصہ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تمام تعریف ہے اللہ وحدہ لا
شریک ہے کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ مجلس میں تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب، ناظم اجلاس جناب مولانا عبدالکریم صاحب ناظرین، اور دیگر معزز مکرم علماء کرام، قابل احترام حاضرین اور خواتین ملت، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف اس لیے بسایا ہے کہ اس میں اپنے بندوں کو آزمائے، اور آزما کر دو پارٹیوں کو الگ الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پارٹیاں دو ہی، گروہ اور جماعتیں دو ہی، تیسری کوئی جماعت نہیں، فریق بالجنت و فریق بالسعیر۔ ایک گروہ جنتیوں کا ہے اور دوسرا گروہ جہنمیوں کا۔ دنیا میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے کہ جس پارٹی میں ہم شامل ہو جائیں چلے جائیں۔ جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں آدمی آزاد ہے، چاہے کانگریس پارٹی میں چلا جائے، چاہے بی جے پی میں چلا جائے، چاہے شیو سینا میں چلا جائے، ایل سی پی میں چلا جائے، جس میں چاہے بہوجن سماج میں چلا جائے۔ ایسے ہی جو ہے دنیا میں اللہ نے آزاد کر دیا کہ چاہے جنتی پارٹی میں گھس جاؤ اور چاہے جہنمی پارٹی میں چلے جاؤ، تمہاری مرضی، جہاں جانا چاہتے چلے جاؤ۔ فریق بالجنت و فریق بالسعیر۔ جنتی پارٹی کا کام الگ ہے اور جہنمی پارٹی کا کام الگ ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا کام ہے، اپنا اپنا طور طریقہ ہے، اپنا اپنا ماننا ہے، اور اپنے اپنے عقائد و نظریات، یہ سب چیزیں الگ ہیں۔ لیمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ چاہتا ہے کہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائے، اور طیب کی پہچان اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، خبیث کی پہچان اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو جنت کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، شعر اس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، جو نیک اور صالح بندے اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں گئے رہیں گے، تو فرشتوں سے کہے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے کہ اللہ ہم تو تیری مخلوق میں سب سے اچھے ہیں، تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں، اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تو جائیں سلام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ہاں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ جاؤ سلام کرو، یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے میرے لیے ہر بار اور اپنا سب کچھ کر دیا تھا، اور میری محبت کے ساتھ ساتھ ساری دنیا سے ہٹ کے جو ہے میرے دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ تو فرشتے جائیں گے ہر دروازے سے بالکل باب، ہر دروازے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا اس لیے سلامتی، اور آج مزے کرو صبر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کوئی آدمی 2.5 لاکھ کا بکرا خرید کے لائے، بہت موٹا تگڑا محلے میں سب سے اچھا لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کو موٹے بکرے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو لینا دینا ہے کہ یہاں سے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ نہیں دیکھتا کہ کتنے خوبصورت، کتنے گورے ہو، کتنے ہینڈسم ہو، یہ سب نہیں دیکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا کتنے موٹے تازے پہلوان باڈی بلڈر ہو، وہ تو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کتنا تقویٰ ہے، کتنا اللہ سے محبت ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ نہیں مطلب کسی کو الفت اللہ کتنی ہے،
نہیں مطلب کسی کو بندے اللہ کے لیے ہے، یہی سب پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ یہ دور ایسا آ گیا کہ آدمی تنخواہ دیکھتا ہے، عزت ملتی ہے تنخواہ سے، روپیہ پیسے سے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا روپیہ ہے۔ اللہ کے جب فرماتے ہیں کہ ایک روپیہ اللہ کے یہاں 1 لاکھ سے آگے بڑھ گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو گیا، 1 روپیہ 1 لاکھ سے آگے بڑھ گیا؟ کہاں ایک آدمی پاس 2 روپیہ تھا ہی، 2 درہم تھے۔ جب بات آئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس نے کہا چلو آج ایسا کرتے ہیں کہ 1 روپیہ کھا لیں گے، 1 روپیہ جو ہے اللہ کی راہ میں۔ اور ایک شیخ صاحب کی تجوری بھری ہوئی تھی، وہ گیا ایسے پکڑا جو ہے 1 لاکھ روپیہ نکال کے دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس 1 روپے کو اوپر کر، تو اس کے بعد تو بے حساب اتنا چاہے دے سکتا میں 1 ہی لاکھ دیا، اور اتنے کو اپنی آدھی پونجی لگا دی اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ دیکھتا ہے، تو 5000 والے کے بکرے کو جو ہے وہ 5 لاکھ والے بکرے کے اوپر کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گوشت سے اور خون سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ دل میں کتنی محبت ہے، بندے تیرے دل میں کتنی محبت ہے میری۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کے اندر محبت ہوتی ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگوں نے اپنا گھر بار ان کا قبیلہ سب کچھ اپنی محبت کے لیے قربان کر دیا۔ ایک عورت کے لیے اتنا بیوقوفیہ لوگوں نے کی، کسی کو اختیار نہیں۔ ایک مغل بادشاہ جو آخری دور کا تھا، وہ لال قلعے کے اوپر چڑھا ہوا نظارہ کر رہا تھا، دریائے جمنا بہہ لال قلعے پہ ملک رہتا، اس کی معشوقہ ساتھ میں تھی، اس کی محبوبہ۔ تو اس نے کہا کہ آج تک میں نے کبھی لوگوں کو دریا میں ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ڈوبتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے، کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے، میں دیکھا نہیں۔ بادشاہ نے دیکھا یہ کشتی جا رہی ہے، اپنے سپاہیوں کو مجھے جاؤ یہ کشتی الٹ دو، تاکہ میری محبوبہ دیکھے کہ لوگ ڈوبتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے۔ تو لوگ بڑا بڑا کام کر دیتے، محبت کے نام پہ لوگوں نے بڑے بڑے حملے کر دیے۔ محبت جب ہوتی ہے تو آدمی کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن قربانی ہر آدمی نہیں دے سکتا۔ قربانی کے لیے صبر چاہیے۔ میں یقین بالحسنات لم یبلغ المعروف، جو آدمی حسینوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ محض 2 لاکھ لگے گی 4 لاکھ لگے گی۔ مصعب بن عمیر نے سقینہ بنت حسین کو جو مہر دیا تھا اس زمانے میں 10 لاکھ دیا تھا، 10 لاکھ چاندی کے سکے۔ تو جب آدمی کوئی بڑا طلبگار ہوتا ہے تو بڑا کام کرتا ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آدمی کے اندر صبر نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں کر پائے، اسی لیے صبر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا، فاصبر، صبر کیجیے نبی، صبر کیجیے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ صبر کرنے والے بہت سارے گزر چکے تھے اللہ کے نبی سے پہلے، بہت ساری مثالیں سامنے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا بیٹا گم ہو گیا، بچپن میں گیا، جوانی بھر روتے رہے، آنکھیں چلی گئی، لیکن صبر کیا انہوں نے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا صبر کیا کرا، فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں صبر جمیل کروں گا، ایک دم خوبصورت والا۔ اور
دوسرا صبر، ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، کتنا لمبا صبر کیا، بہت بڑی مصیبتیں پڑے، بہت بڑی بیماری لاحق ہوئی، اتنی خطرناک کہ جتنے دوست احباب تھے سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، خالی بیوی رہ گئی اور دو دوست، وہ بھی کبھی کبھی ملنے آ گئے۔ ایک دن ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ لگتا ہے ایوب نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی نے اتنا بڑا پاپ نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا بھائی ایسی بات جو کہتے ہو، 18 سال ہو گیا اللہ اس پہ رحم ہی نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب کوئی بہت بڑا پاپ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر رحم نہیں۔ انسان کیا ہے، اس کا گمان جو ہے بڑا عجیب ہوتا ہے، بہت جلد باز ہوتا ہے، ظاہر کو دیکھ کے بہت سارے فیصلے کرتا ہے، جلد بازی میں حکم لگا دیتا ہے، بغیر جانے مجھے حکم لگا دیتا ہے۔ دوسرا دوست بھاگا ہوا گیا، کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھلا کیا کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں؟ کہا کیا کہہ رہا تھا؟ ایسے سے کہہ رہا، کہا کہ پتا نہیں بھائی کیا کہہ رہا تھا، میرا اپنا حال تو یہ ہے کہ جب میں راستے میں جا رہا ہوتا اور دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے، تکرار کر رہے ہوتے اور وہ اللہ کا نام لیتے تو میں گھر میں آ کے ان کی طرف سے کفارہ دیتا تھا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام ناحق تو نہیں لیا، اس کی وجہ سے میں ان کا کفارہ ادا کرتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جس اللہ کی اتنی تعظیم، اتنی محبت، اتنا احترام میرے دل میں ہے میں اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ تب اللہ نے اسی وقت ان کی مصیبت ختم کر گئے قضائے حاجت کے لیے، تو حکم ہوا تو ان کو نے کہا تھا مختصر بارد شراب، اپنا پاؤں مارو اور جو پانی نکلتا ہے اسے نہاؤ پیو، بس نہائے پیے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو۔ 18 سال کی مصیبت ختم۔ ان کی بیوی جب دیکھتی ہے بہت دیر ہو گئی آتے نہیں ہے تو نکلی تلاش کرنے کی، اور جو آدمی ملا کہا کہ آئی تھا النبی حاضر مبتلا، ارے بھائی یہ بتاؤ تم نے وہ نبی کو دیکھا جو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، جو امتحان میں پڑا ہوا ہے، اس نبی کو دیکھا ہے؟ بالکل تمہاری طرح ہے، جب وہ صحت مند تھا تو ایسی چہرہ ٹولا، ایسی خوبصورت، بالکل ایسے ہی لگتا، کہا کہ اللہ کی بندی ہوں میں ہی تو ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بارش کو، بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ برسو۔ بادل کیا برستے؟ آپ نے کیا برستے ہوئے دیکھا؟ بمبئی میں بادل برستے تو کیا گرتا ہے؟ پانی گرتا ہے، کہیں پانی گرتا ہے کہیں پتھر گرتا ہے، بارش کا کیا گرے گا؟ بادل یہی تو لے آتے ہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام بعد دو بڑے بڑے کھلیان یا دو بڑے بڑے بہت بڑے بڑے گورے یا برتن تھے، ایک گیہوں رکھنے کے لیے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے کہا کہ گیہوں والوں نے سونا برسا اور جو والے نے چاندی برسا، تو اتنا برسا کہ رکھنے کی جگہ نہیں، باہر نکل گیا۔ اب دیکھا اللہ تعالیٰ جب جو چاہے کر، اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے، جب چاہے بادل سے سونا برسا دے، چاندی برسا دے، پانی برسا دے۔ ایک آدمی چلا جا رہا راستے میں، آواز آئی بادل سے، اس پہ حدیث فرار، آدمی کہتا میرا کاروبار خراب ہو گیا، دھندا خراب ہو گیا، بزنس خراب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ساری دنیا کی خراب کر دوں گا، تیری نہیں خالی خراب کروں گا، پہلے دوسرے وفادار کو ہو جا، میرے حکم پہ چلنے والا بن جا۔ وہ آدمی جب بادل سے آواز آئی کہ جاؤ فلاں کے باغ میں برسو، فلاں کے باغ میں برسو، ساری دنیا میں چھوڑ کے فلاں کے باغ میں برسو، پیچھے لگے بادل، دیکھا بادل گڑھے میں گر رہا پانی، نالا ہے اس سے جا رہا، نالے کے پیچھے پیچھے چلا، دیکھا کھیت میں گیا ہوا ہے، ایک آدمی پانی جلدی جلدی ادھر ادھر چل رہا ہے۔ کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ نام میں کیا کرو گے بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ ارے بادل سے آواز آتی ہے
کہ جا کے فلاں کے باغ میں برسو، فلاں کے کھیت میں برسو؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم کون ہو بھیا؟ آج کچھ ہے نہیں، بس دیکھو ہمارا جو کام ہے وہ سمجھ لو، نام چھوڑو، پہلے کام سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ نام نہیں دیکھتا۔ کتنے بڑے خان صاحب ہو، کتنے بڑے چودھری صاحب ہو، کتنے بڑے سید صاحب ہو، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ کیا کہا؟ کہ میں بھائی جو کام کرتا ہوں سمجھ لوں، کام میرا یہی ہے، کھیتی باڑی کرتا ہوں، جو غلہ پیدا ہوتا ہے ایک حصہ خود کھاتا ہوں، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں، دوسرا غریب و محتاجوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور تیسرا کسی کھیتی میں ڈال دیتا ہوں۔ یہی بات کہ تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال میں انصاف کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برساتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتا، آخرت میں بھی ضائع نہیں کرتا۔ صبر ایوب علیہ السلام کا بہت بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ نہیں کہا کہ ایسے صبر کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، جیسے یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، بلکہ کیا کہا؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ایسے صبر کیجئے جیسے ہمت حوصلہ والے رسولوں نے صبر کیا، عزیمت والے رسولوں نے صبر کیا، ایسے صبر کیجئے۔ عزیمت والے نے کیسے صبر کیا؟ ارے بھائی توحید، اللہ کی بات مان، شرک مت کرو، اے پگڑے، اے جادوگر، اے بدماش، ادھر وہ کھینچ رہا ہے، ادھر وہ گالیاں دے رہا، ادھر وہ استہزاء کر رہا ہے، آئے یہاں خالی کسی آدمی نے ناک گھونٹ چڑھا دیا کسی مولوی صاحب سے، تو کہتا کیا میں اس سے کم چودھری ہوں، کیا میں اس سے کم خان صاحب، کیا ہے دنیا جڑے والے میں، کیا ہے ساری دنیا کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کیا کہ دعوت تبلیغ کروں؟ جب کوئی نہیں مانتا تو چھوڑو، جائے لو، جائے جہنم۔ کتنا غصہ ہے، خاص طور سے جب آپ کے حق پہ ہو، صحیح بات کرنے والا ہو، اور جس کا مذاق اڑائے، کوئی بات نہیں مانے، کتنا غصہ آتا ہے، کتنا ٹینشن ہوتا ہے آدمی۔ لیکن یہ آدمی کیا ہے؟ ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ پروردگار عالم، میں نے رات دن ایک کر دیا، خلوت، تیرے دین کی دعوت دیتا ہوں، تیری توحید کی طرف بلاتا ہوں، تیری فرما برداری کی طرف دعوت دیتا رہتا ہوں، اور تنہائی میں، مجلس میں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں چھوس لیتے، کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کے پیچھے پڑ رہے، مانتا رہے، ہر وقت ان کے پیچھے پڑ جاتا۔ اور کتنے دن تک؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، الف سنۃ الا 50 عام، 50 کم 1000 سال یہی کام، دن رات چمک چلا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے صبر، یہ صبر اس کو کہتے ہیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے تو ایسا گھرانہ جو شرک کا کاروبار کرتا ہے، خالی شرک نہیں کرتا ہے، شرک کا کاروبار کرتا ہے، بت بنانے والے ہیں، اور پورا سماج اسی میں، پوری حکومت اسی میں لگی ہوئی، سب ہر ایک سے پہلے بات سے یا بتی ذمہ دار مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے بابا یہ کیا کر رہے ہو، اے میرے ابا، اے میرے ابا کیا کر رہے ہو، کیوں ایسے کی بات مان، ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو
جو سنتا بھی نہیں دیکھتا بھی نہیں تمہیں کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. تو باپ نے آخر میں جواب دیا الراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر تو نے میرے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے تو پھر یہ سب باتیں کرنا چھوڑ دے. لَأَرْجُمَنَّكَ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اگر تو بات نہیں آئے ایسی باتیں کرنے سے تو ماروں گا اور پتھروں سے ماروں. یہ بھاگ گیا. ایک داعی کا اپنا وہ بھگا رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، لیکن کیا کہا سلام علیکم ساستغفر لک ربی. ابا جان آپ نے سلام دی، میں تو کوئی ٹنٹا کرنے والا جھگڑا کرنے والا آدمی نہیں ہوں، سلامتی کا پیغامبر ہوں. آپ کو سلامتی ہو اور میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعائیں مغفرت بھی کروں گی. جب تک اللہ تعالیٰ روکے گا نہیں کرتا جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز، جو کسی کی پرواہ نہیں، چاہے کوئی کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کا چچا ہو، وہ کیا ہے یہ جو ہے نا کہ حسب نسب نہیں دیکھتا. کوئی کتنا بڑا سید ہے نہیں دیکھتا، کیا اتنا بڑا سید ہو کچرا ہے اللہ کے نگاہ میں. یا الرجل العظیم السمین، قیامت کے دن ایک بہت موٹا تازہ ہٹا کٹا باڈی بلڈر آئے گا خوبصورت، لیکن لا یعجل عند اللہ جناح بعوضۃ، اتنا کچرا ہوگا کہ مچھر کے پر کے برابر کی قیمت دے. اللہ کیا حالانکہ دنیا میں بہت بڑا بابو صاحب، بہت بڑا چودھری صاحب ہاں، لیکن اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر کی قیمت نہیں، اس لیے کہ وہ کام اس نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دن قیامت میں کیا کیا ابراہیم السلام کے باپ کے ساتھ آپ کو پتا ہے. دیکھا ابا آ رہے ہیں، چہرے پہ ہوائیاں ہو گئی ہیں، غبار آلود ہے، کہا ابا جا اب دیکھو بولو، میں نہ کہتا تھا میری بات مان لو، میں تم کو صحیح راستے میں لے جاؤں گا. آخر یہ ذلت خالی دل دیکھنے پڑے. کہا بیٹا اب میں تمہاری کبھی نافرمانی نہیں کروں، ہمیشہ تمہاری بات مانوں گا. لیکن چانس پہ چلا گیا. کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے بھائی، مانگا کیا ہے تم سے، کتنا دیا ہے، مانگا کیا. اللہ تعالیٰ کیا مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا فَقَرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. جتنا قرآن تمہاری طاقت ہے پڑھ لو، رات میں نماز پڑھتے رہو، زکات دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دو. ایسی باتیں اس میں کہی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، خیرات کرو، اللہ کے حکم میں چلو دنیا میں، اور اللہ کی روزی کھاؤ اور مرنے کے بعد جنت میں جاؤ. یہی تو کہا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے، دنیا میں نہیں مانتا. چاہے جتنا اس کو سمجھاؤ. آج مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے، ساری دنیا میں پوزیشن ایسی ہے، اتنا ذلیل، اتنا بے بس، اتنا مجبور ہو چکا ہے مسلمان جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ کو میں بتاؤ کہ کوسو یورپ کا ایک حصہ ہے، مسلمانوں کو وہاں سے مار مار کے بھگایا ہے. اور کیسے آپ کو پتا ہے، صرف فوجی آئے، ایک مسلمان کے گھر میں گھل گئے، نکل گیا. اس کے بعد ایک بیوی، ایک بیٹا اور اپنا بیوی حمل سے کہا کہ چلو نکلو. کہا بھائی جانے دو. کہا ٹھیک ہے جانے دیں گے، گھر سے چلے جاؤ، لیکن ایک ایک آدمی کا $100 لگے گا جال بچا کے جانے کے لیے. کہا 100 میرا، 100 بچے کا، 100 بیوی کا. آگے بڑھے کہ پیٹ میں جو ہے اس کا کون دے گا، اس کا بھی دے دو. یہ 100 لے لو بھائی، اس کا بھی دے دو. 100 تو لڑکے کا لیتے ہیں، لڑکی ہوتی ہے تو 200 لیتے ہیں. کہا بھائی لڑکا ہی ہے، مجھے امید ہے لڑکا ہے. کہا لڑکی نکلی تب
رسی اور کرسی رکھ دیا نیچے، کھڑا کر دیا، گردن میں رسی باندھ دی، اگر لڑکی نکلی تو کرسی کھینچ دیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی بیوی کو پکڑ کے لائے اور اس کے سامنے یوں چاقو اٹھایا اور تھر سے پیٹ میں مارا اور کیا حال بچی نکلی، کہا بچی نکلی جاتے ہیں جان پر لے، لیکن یہ بیوی کا حال آپ دیکھ رہے آدمی تو سامنے اس کی بیوی کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کے بیٹے کو مار دیتے ہیں۔ ہاں اس کو نوجوان نوجوان کتنے ہزار لاکھ مارے گئے، اور آج ساری دنیا میں مسلمان شام سے بھاگ رہا ہے، عراق سے بھاگ رہا ہے، فلسطین سے بھاگ رہا ہے، ساری دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہے خالی ان کو رہنے کی جگہ دے، اور سب لاکھ مار مار کے بھگا، سمندروں کے ہوائے لاکھ میں ڈوب رہا ہے۔ میرے بھائی یہ سب کیوں ہو گئے؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بہت عزت دی، بہت بڑا درجہ دیا، لیکن آج یہ صورتحال کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری کے راستے میں رہو گے تو چاہے جتنی چال چلیں گے وہ ان کی چال کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا؟ ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورکم ویاتوکم من فورہم ھذا یبدلکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ کہ دیکھو اے نبی کے صحابہ، تم اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہو، اگر تمہارے اندر صبر ہے اور تقویٰ ہے اور ابھی یہ لوگ حملہ کر دیں، یہ کافر اپنی پوری طاقت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو بھیج کے تمہاری مدد کر دے گا۔ 5000 فرشتے فوراً آئیں، ایک دم 1 منٹ کی دیر میں لگے 5000 فرشتے آ جائیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو، تقویٰ کیا ہے؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر نام ہے اپنے آپ کو روک رکھنے، روکنے کا نام صبر ہے۔ کس چیز پہ؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روک لیجیے، صبر کیجیے، مطلب اپنے آپ کو روکیے، کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کی یاد کرتے ہیں اور آپ کی نگاہیں وہاں سے ہٹنے نہیں پائیں۔ دنیاوی زندگی کی چاہت، اللہ کا مطلوب کیا ہے؟ یہی اللہ کا ذکر کرو، نمازوں سے اپنی زندگی کو آباد کرو، اللہ کی وفاداریوں سے آباد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم صبر ایوب کرو، کیا کہا؟ اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو، جیسے ابراہیم نے کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہ ابراہیم اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو لے جاؤ، ریگستان میں چھوڑ کے آ جاؤ، جہاں کوئی بھی نہیں، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے ڈوری ڈنڈا اٹھائے چل پڑے، سوچا نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ نے حکم دیا چل پڑے۔ 20 بچے کو چھوڑ دیا، چلے گئے، بیوی جا رہی پیچھے جا رہے، بھائی کیا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ اللہ نے کہا؟ ہاں اللہ نے کہا، بس بات ختم۔ بیٹا جوان ہو گیا، چلنے پھرنے کے لائق، جو بڑی تمنا آرزو دعاؤں سے مانگا گیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ اب اس کو مجھے دیتے۔ اب دیکھو کتنی دعاؤں کے بعد، کتنی تمناؤں کے بعد، رب ہب لی من الصالحین، روتے روتے دعائیں کی، ایک بچہ ملا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب آرزوؤں کا چمن کھل گیا اور جب نگاہیں اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونے لگی اور
جب دل کی کلی کھل گئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم اب یہ مجھے دے دے. اب یہاں امتحان آ گئے. ابراہیم السلام اگر چاہتے تو کہتے رب ایک ہی تو دیا ہے جو مانگتا ہے, معاف کر دے, جانے دے, دوسرا کچھ دے دے, ایک ہی دیا تو مان کیوں رہا ہے. اب یہ کیا کہتا ہے ساری دنیا کی مصیبت ہمارے اوپر. میں دیکھا دیہات میں بہت ضرورت کی بارش ہو رہی تھی. ایک بڑھیا کی زمین جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی, تو کہتا ہے اللہ ہوا دیکھا نماز یہ دے. انسان کتنا چھوٹا دل دماغ کا مالک, وہ تو بڑھیا تھی بیچاری جاہل, لیکن بڑے بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. کہتے ساری دنیا کی مصیبت کے لیے مجھے کچھ چنا, میرا بھی انتخاب کیا, دنیا میں اور لوگ نہیں تھے, فلانا کو اتنا دیا, فلانا کو اتنا دیا, اور ہم کو چن لیا, کچھ نہیں دینے کے. ایسے لوگ کہتے تو مانگتے کہہ رہے ایک ہی تو دیا ہے پھر تو مانگا, لیکن نہیں. کیا کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا بول, رب نے کہا ہے تیری گردن مار دوں, کیا کہتا ہے؟ تیار. نبوت کے گھرانے میں تربیت یافتہ بچہ ہے, بچے کو جیسی تربیت دو گے ویسا ہی ہوگا. جب تم جوا کھیلو گے تو تمہارا بچہ کیا کرے گا؟ اسی شاعر نے کہا تھا کہ اذا كان رب البيت بالتمر ضاربا وسيمة اهل البيت كلهم النفس. جب گھر کا مالک جو ہے تبلکی ہوگا تو جتنے گھر کے لوگ ہوں گے سب نچنیاں ہو جائیں گے, ناچیں گے. یہ ہوتا ہے. آج کیا ہوتا ہے, آج صورتحال دنیا میں بڑی عجیب ہے, بہت عجیب ہے. ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ٹی وی لاؤ, تو کہتا ہے کہ ارے بھائی ٹی وی بتاؤ, گناہ کا کام ہے. کہا ٹی وی نہیں تو بیوی نہیں, تو میرے پاس نہیں رہنے والی. یا تو ٹی وی رہے گی تب بیوی رہے گی, بغیر ٹی وی کے بیوی نہیں رہے. دنیا ایسی ہو چکی. اکثر لوگ اور بیویوں کے حقوق کے پیچھے بھاگ رہے, اولاد کے حقوق کے پیچھے بھاگ رہے. اللہ کی فرما برداری چاہے رہے چاہے جائے, بیوی خوش, بیٹا خوش, بابا خوش, اماں خوش, اللہ ناراض تو کوئی پرواہ نہیں. جا اللہ تعالیٰ سے کیا لینا دینا. دنیا میں بہت کچھ میرے پاس ہے, مجھے اللہ سے کیا لینا. یہ تو ہو رہا ہے بڑی طور پر میرے بھائی. تو بیٹے نے جو تربیت یافتہ تھا نبی کے گھرانے کا, کیا کہا یا وجب المعدوم ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا دیر کس بات کی ہے, ارے حکم کس کا ہے, پروردگار عالم کا ہے. تو مجھے صبر کرنے والوں نے پائے گا, اٹھا چلی اور پھیر دے اسماعیل کی گردن پہ, اور تو مجھے صبر کرنے والوں نے پائے گا. فلما اسلما وتله للجبین نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم مجھے تیرا بیٹا نہیں چاہیے تھا, تیرے دل کا جذبہ چاہیے تھا, تیرے دل کی وفاداریاں چاہیے تھی, تیرے دل کی محبتیں چاہیے تھی, اور تو نے یہ ثابت کر دیا کہ تو میرا کھڑا بندہ ہے. بس جا, تیرا بیٹا مجھے نہیں چاہیے. دیکھا. اور یہی ابراہیم جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم بڈھا ہو گیا, ختمہ کر, 80 سال کی عمر, کہا ختمہ کر, ترنت اٹھایا, کاٹ کے پھینک دیا, جاؤ. کہا ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بعض وقت نماز تو 5 وقت پڑھتے, لیکن کہتے میں داڑھی نہیں رکھوں. بعض لوگ تہجد گزار ہیں, لیکن کہتے میں غیبت چھوڑوں گا ہی, بہت مزہ ملتا. بعض لوگ جو ہے بہت روزہ رکھنے والے, نماز پڑھنے والے, زکات دینے والے, لیکن لڑکیوں کے معاملے میں کہتے ہیں بھائی اس سے کیسے رکوں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ایک بزرگ ہے ان کے بارے میں آتا ہے, ایک بہت بڑے جماعت کے صدر تھے, تو آتا کہتے کہ اس سلیمہ دیکھنے برابر جاتے تھے, اور سلیمہ میں جا کے نماز پڑھتے. کیا ہے یہ, کس کی عبادت میرے بھائی؟ اللہ کی عبادت چلے گی. اللہ نے چاہتا ہے مکمل وفادار. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر چلے گا نہیں.
پورے کا پورے مسلمان ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا چند باتوں میں۔ حسین کیا کہتے ہیں؟ یہ باتیں کیا تھی؟ موچ داڑھی سے اللہ نے آزمایا ابراہیم۔ موچ داڑھی ناخن بغل کے بال ناک کے بال تاکہ موچے کاٹو داڑھی بڑھاؤ، ناخن کاٹ کے پھینک دو، بغل کے بال نکال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پابندی کی تو اللہ نے کہا تم امام بنے جاؤ، دنیا کے امام بن گئے۔ ساری دنیا میں جس کو کامیابی چاہیے، اے ابراہیم ہم سب کو کہیں گے اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم حنیف کی پیروی کرو۔ کیا چیز ہے؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنی چاہتیں سب اللہ کے حکم پہ قربان کر دی جائے، یہی قربانی۔ اور یہی اس کا مطلب ہے، یہ تو کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میرے بھائی وقت آپ کا یقیناً بہت ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کن بلندیوں میں قائم کر کے گئے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی جیسا صبر بھی کسی نہیں کیا۔ آپ دیکھو کہ کوئی آپ کو مار بھی رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، آپ کا کپڑا پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، خالی ایک اشارہ کر دیں تو فرشتے گوٹی نوٹ اٹھے گی۔ لیکن اللہ کے نبی کتنا صبر کرتے اور اپنے صحابہ کو، اور اللہ کے نبی نے بتایا بھی ان اللہ یحب معالی الامور ویکره الصحابہ۔ اے میرے صحابہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے کام پسند ہے، چھوٹے چھوٹے گھٹیا کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے تو بڑے کام کرو۔ تو صحابہ نے واقعی بڑے بڑے کام، گوٹیاں تک لوگوں نے نوچ لی، لیکن جس مشن پہ لگے تھے لگے رہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جنگ موتا لیکن 7 تلواریں ساتھ سے ٹوٹ گئی۔ اتنا لڑا کہ 7 تلواریں ٹوٹ گئی، کوئی تلوار ہاتھ میں رکتی نہیں تھی، خالی یمنی تلوار ہاتھ میں رکی، اور جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں۔ دکھاتے تھے دیکھو کوئی حصہ خالی نہیں ہے زخم۔ اللہ کے لیے سب کچھ قربانیاں، لیکن یہ مزاج بنا کیسے؟ آج میرے بھائی ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہائے خالی ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے پیسہ ہائے بنگلہ ہائے کاروبار، یہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں گئے، اور دیہات میں ایک آدمی نے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، بڑی مہمان نوازی کی۔ تو جب آپ چلنے لگے تو اس نے کہا بھائی جب مدینہ آنا تو مجھ سے ملنا نہیں، بغیر میرے مت جانا۔ جب آدمی مدینہ آیا تو پہنچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی نے اس کو کھلایا پلایا، بہت اچھا سلوک کیا۔ اور اس کے بعد جب وہ چلنے لگا تو کہا کہ ارے بھائی میں تمہارے کوئی کام آ سکتا ہوں، کچھ فائدہ اگر مجھ سے ہو سکتا ہے تو لے لو۔ کہا ہاں ہاں اللہ کے رسول کیوں نہیں، ایسا کیجیے آپ کہ مجھے ایک اونٹنی دے دیجیے سواری کے لیے، اور کچھ بکریاں دے دیجیے، بچوں کو دودھ پلا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت ناگوار، یہ نہیں کہ آپ کے پاس نہیں تھا نہیں دے سکتے، جو آپ کے پاس ہوتا تھا وہ تو آپ ترنت دے دیتے، اپنے بدن کا کپڑا اتار کے دے دیتے، ایک منٹ بھی دینے لگاتے۔ لیکن آپ کو ناپسندیدگی اس لیے آئی کہ میں محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہا ہوں کہ تیری اگر کوئی ضرورت ہے میں پوری کر سکتا ہوں، تو بول یہ کیا مانگتا ہے کہ اونٹ تو بکریاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ عاجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل۔ اے میرے صحابہ کیا تم اس بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ اتنا بھی تمہارا حوصلہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بنی اسرائیل کی بڑھیا کیا ہے؟
کہا کہ بنی اسرائیل کی گڑیا جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر جانے لگے تو راستہ گم ہوا، راستہ ہی نہیں ملتا، بنی اسرائیل کو لے کے پوری قوم کھڑی ہے، گھوم گھوم کے وہیں آگے آنے کے راستہ دیکھا بھرا ہوا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی دیکھو سب لوگ اپنا اپنا جائزہ لو، کیا کمی کوتاہی ہے، آخر بات کیا ہوئی ہے کہ دیکھا بھرا راستہ گم ہو گیا؟ تو قوم کے علماء نے کہا، علماء ہی کام ہوتے ہیں جب قوم کی گاڑی پر جاتی ہے، چاہے جتنا ادھر ادھر بھاگو آخر میں وہی آنا، کیونکہ اللہ نے انہیں کو لیڈر بنایا ہے، اور جو قوم بغیر علماء کی چلے گی وہ ہمیشہ ٹھوکر کھائے گی، ٹھوکر اس کا نصیب ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ عزت جب ملتی ہے علم والوں کی قیادت میں، یہ ہمیشہ پوری اسلام کی تاریخ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ علماء بنی اسرائیل نے کہا نہیں ملے گا راستہ۔ یوسف علیہ السلام نے وعدہ دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں جب مصر چھوڑ کے جانا تو میری لاش لے کے جاؤ، اور ہم نے عہد کیا تو جب تک یوسف علیہ السلام کی لاش لے کے نہیں جائیں گے ہم لوگ تب تک نہیں جا پائیں گے۔ تو کہا اچھا یوسف علیہ السلام کی لاش ہے کہاں؟ کہا یہ خالی ایک گڑیا جانتی ہے، باقی کسی کو نہیں معلوم کہ یوسف علیہ السلام کی لاش ہے۔ کہا گڑیا بولا، گڑیا بلایا، کہا گڑیا اماں یوسف علیہ السلام کی لاش کہاں ہے؟ ارے واہ اتنی آسانی سے یوسف علیہ السلام کی لاش بتا دیں گے، ایگریمنٹ تو سودا ہوگا، ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ دو، ایسے تھوڑی مفت میں بتا دیں گے جاؤ یوسف علیہ السلام کی لاش لے جاؤ۔ پوری قوم کا فیوچر اور مستقبل کام پہ لگا ہوا۔ اگر گڑیا یہ کہتی یہ جوڑا سونا بھر کے دے دینا، پوری قوم کا معاملہ تھا، قوم مجبور تھی، کہتی ہاں گڑیا اماں سونا دے دے، چاندی دے دے، گڑیا کہتی بنگلہ بنا کے دینا، تو کہتے کہ ہاں بنگلہ بنا کے دے گی۔ اور ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا تو کیا مانگتا؟ ارے بھائی 2-4 ایکڑ زمین دے دینا، مجھے ایک آدھ بنگلہ میرا بنوا دینا، ایک گاڑی دینا 10-5 لاکھ کی، یہی تو کہتا۔ کیا سوچتا؟ سونا چاندی ہیرا موتی جواہرات اس سے آگے نہیں جاتا۔ لیکن گڑیا اتنی سیانی تھی کہ اس نے کہا کہ موسیٰ یہ وعدہ کرو کہ مجھے لے کے جنت میں جاؤ گے اپنے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پیر صاحب تھے یہ کہتے کہ میرے دائیں ہاتھ جیب میں بھی جنت ہے، بائیں میں بھی ہے، اوپر بھی ہے، یہ لے پکڑ، یہ سجرہ ہے بزرگوں کا، لے جا کے قبر میں ڈال دیجیے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ جانتے پیر صاحب تھے، ان کو بڑا ناگوار لگا یہ مطالبہ، بہت سے پٹا گئے کیونکہ ان کے ہاتھ میں جنت تو ہے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام، گڑیا کا جلوہ، گڑیا نے مانگا جنت، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی، کہا کہ وعدہ کرو ہم جنت اس کو دیں گے۔ جب گڑیا سے وعدہ کر لیا تو کہا ہاں موسیٰ بتا دے گی، لے گئی، کہا اس تالاب کا پانی ہٹاؤ، اس کو کھودو، کھودا تو یوسف علیہ السلام کی تابوت نکلا، اور جیسے لے کے نکالا چلے راستہ روشن ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس من تکون مثل عجوز بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی گڑیا جیسے بھی نہیں ہوئے، یہ دنیا مانگتے ہو اللہ کے رسول تھے۔ ارے جنت کی بات کی ہوتی، اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی چیز مانگی ہوتی ہے، چھوٹی چیز کیا مانگتا ہے؟ یہ چیز ہے آج ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے، اس لیے بڑا کام بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی سب قربانیوں کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی ہر چیز اللہ کے تابع کر دیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ میری قربانیاں، میری نمازیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین۔ کیا ہے آدمی کا اپنا؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جان مانگو تو جان دے دے، مال مانگو تو مال دے دے، جو چاہو سب قربان کرنے کے تیار، اپنی خواہشات، اپنے جذبات ساری چیز۔
اللہ تعالیٰ اسی جذبے کو سمجھنے کی توفیق۔ میرے بھائی اتنے واقعات صحابہ کے ہیں جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنے سب قربان کر دیے۔ اللہ کا دعا ہے کہ اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ کے رسول کی محبت پر دیے تو ہمارا خاتمہ ہو، ایمان میں خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت سے خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے کافی سراست کے ساتھ اور کافی عام فہم انداز میں مدلل طریقے سے موضوع کی وضاحت فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے آپ کی فتح حسنات میں شامل فرمائیں۔ سامعین کرام، آپ لوگوں سے دلی درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کاغذ پر اپنے سوال اتار لیے ہیں تو یہاں براہ کرم پہنچانے کی کوشش کریں۔ کچھ سوال یہاں پر پہنچے ہیں، خواتین کی جانب سے 2 سوال آئے ہیں۔ میں شیخ محترم سے درخواست کروں کہ